السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک نیو ایپیسوڈ میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے پارہ نمبر 12 انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم سیکھیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ کھلے دل سے ہمیں اسے قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات کہ ہم قرآن سیکھیں تو کیوں سیکھیں؟ اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، یعنی قرآن مجید برائے عمل کے سیکھنا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ لوگوں نے صرف قرآن اس کی تلاوت کو بس امپورٹنٹ دی اور سمجھا کہ یہی ہمارا عمل ہے۔ اہل القرآن جنہوں نے قرآن حفظ نہیں بھی کیا تھا وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ جو اسے محض زبانی یاد کرے، نہ سمجھے نہ عمل کرے، وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے۔ چاہے جو انتہائی درستگی سے تجوید کے ساتھ مخارج اچھے ادا کر لے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن وہ عمل نہ کرے، وہ اہل القرآن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں کس طرح سے شامل کرے؟ عمل کے ساتھ ساتھ۔ قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھا جائے۔ ضروری ہے کہ انسان عمل سے اس کی تصدیق بھی کر کے دکھائے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چیپٹر نمبر 11 سورہ ہود آیا نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کلن فی کتاب مبین۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو۔ ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے رزق کے بارے میں، چاہے انسان رزق سے بھاگ کر کہیں بھی چلا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھاگ کر نہیں جا سکتا، وہ اس کو وہیں پر ملے گا۔ انسان کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کر کے آئے گا۔ انسان کا حال کیا ہے؟ زیادہ تر ناشکری کرتا رہتا ہے۔ ہم اپنے رویے چیک کر لیں، ملا تب بھی ناشکری کے کم ملا، نہ ملے تو تب تو ہمارا شکوہ ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں دعا کریں، شکر ادا کریں، صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو نے جتنا دیا ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جب ایگری ہو جائیں گے صبر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا انشاءاللہ۔ ہر انسان کی زندگی میں دن اور رات آتے ہیں۔ ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے جو کہ آج انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 12 سٹارٹ کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال کو بھی دیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی بہترین جو ہے مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر مصر کے تخت تک پہنچ گئے۔ اچھے حالات ہوں یا نہ، سمجھیں فار ایگزامپل برے حالات ہیں، اپنے آپ کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اچھے حالات ہوں یا نہ، ہمیشہ اپنے آپ کو کہیں، یہ نہ سمجھے کہ اچھے حالات ہیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ تو نے اچھے حالات دیے ثم الحمدللہ۔ اور اگر اچھے حالات نہ ہوں تو کیا ہم ناشکری کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کریں گے؟ نہیں، ناشکری نہیں، بلکہ اچھے حالات کا انتظار کریں۔ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ صبر والے ہوتے ہیں، وہ نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ سے اچھی امیدیں باندھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، مشکل ٹائم آ گیا، تو بیماری ہے تو کسی سے اگر کویشچن کیا جائے کہ آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو بس ٹھیک ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مشکل لانی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں یاد کرتا ہے۔ اب تو خوش قسمت ہیں جس کو اللہ یاد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کچھ ٹائم بیمار نہیں ہوتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، اور ہمارا رب ہمیں یاد کرے تو ہم پریشان ہو جاتے۔ اللہ اکبر سے الحمدللہ علی کل حال، دس شیل ٹو پاس۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزر جائے گا، I'm agree, I'm happy، الحمدللہ۔ پھر بعض اوقات ہم دنیا والوں کی نظر میں مقام چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے جانیں، میرا بڑا سٹیٹس ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس مال و دولت ہو، اس وجہ سے لوگ ہمیں پرائرٹی دے۔ یہ چیز نہیں۔ جس انسان کے پاس دنیا نہیں بھی ہے، اس کے پاس صرف اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہ دیکھیں کہ مالک کل کائنات کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ کے دن رات
کیسے گزر رہے ہیں، کس کی یاد میں گزر رہے ہیں؟ دنیا کی یاد میں زیادہ، دنیا کے کام کاجوں میں زیادہ، یا اپنے رب کے لیے؟ دنیا کا مال اور دولت نہیں تو کوئی بات نہیں، اٹس آل رائٹ۔ جو لوگ دنیا والوں کی نظر میں بڑے ہیں وہ خود کو بہت سمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں جاہل ہیں۔ جس کے پاس دنیا کی چاہے جتنی ڈگریاں ہوں، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، لیکن اگر اس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کو جاہل کہا جا رہا ہے۔ تو جس کے پاس یہ علم ہے وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے۔ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تو نے سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ آخر دم تک، جب تک روح پرواز ہوتی، سانس چھوڑتا، یا اللہ تعالیٰ تو اس نعمت کو ہم سے نہ چھینا، یا اللہ تو ہدایت دے کر ہم سے نہ چھیننا، آمین۔ اور یاد رکھیے کہ لوگوں کو دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے محبت کریں۔ دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق، ایمان پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو لباس، چال ڈال، اس کو گھر سے باہر نکلنا، کسی کے ساتھ ڈیلنگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ اس کا اخلاق، وہ اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انسان کتنا دیندار ہے، اور جو اپنے رب کا قرب پالے وہ پھر دنیا والوں کی نظروں میں بھی آ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بات، نوح علیہ السلام کی تبلیغ، ان کی کوشش 950 سال تبلیغ کی، پیغام پہنچایا، لیکن قوم کے چند لوگ ساتھ ہوئے، باقی نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، باتیں سنی، لوگوں نے طنز کیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، مار کھائی، ڈنڈے برسے۔ پیغمبروں نے دین کے راستے میں بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، ہمیں تو کچھ ایسا برداشت نہیں کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ چیپٹر نمبر 11 آیا نمبر 41 سورہ ہود میں فرمایا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا نام بابرکت ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی کام ہم کریں، لائٹ آف کریں، بسم اللہ پڑھیں، چراغ بجھاریں، آن کریں، بسم اللہ پڑھیں، جوتا پہننا، اتارنا، ڈریس پہننا، اتارنا، کوئی چیز لینا، کھانا، یعنی ایون کہ کوئی بھی کام کریں، کنگھی کر رہے ہیں، ساکس پہن رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے؟ جب بھی کھانا کھانے لگتے، کوئی نوالا اٹھاتے، یوز ٹو سی بسم اللہ، فنش کرنے پہ کہتے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہر نوالے پہ، کہ یہ جو خاموشی ہے اس سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو ہم سب کو بھی کیا کرنا ہے، کوئی بھی کام کریں، کوئی برتن رکھ رہے ہیں، ڈھانپ لیں اس کو بسم اللہ پڑھ کے، یعنی ہر چیز پر ہم بسم اللہ پڑھیں۔ جس چیز پر اللہ کا نام پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور جب ہمیں اپنے سامنے برکتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کا توکل بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کے اسباب کتنے بھی بڑے ہوں، انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی مثال ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے بجائے کیا کہا، جب پانی بہت زیادہ ہو گیا تو کہا کہ پہاڑ مجھے پناہ دے دے گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے انبیاء کی سفارش ایمان والوں کو کام آئے گی، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو کوئی بھی بڑے سے بڑا کام نہ آ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن تقوی والے میرے دوست ہوں گے، میرے قریب ہوں گے، چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ نیک اعمال کے باوجود نجات اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کیا ہماری کوششیں ہیں؟ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب کبھی اداس ہوں دعا مانگا کریں، ان ربی قریب مجیب۔ چیپٹر نمبر 11 سورہ ہود آیا نمبر 61 میں فرمایا، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ کیا ہم مانگ کے راضی رہتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے نہیں تھکتے، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اپنے اللہ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ مضبوط تعلق بنا لیں، ایسی بانڈنگ ہو کہ ہم کہہ ہی نہ سکیں۔ نہیں بھی فوراً سنی جاتی تو سوچا کریں شاید میرے رب کو میرے بار بار ہاتھ اٹھانا پسند ہے، یا اس کے عوض کوئی مصیبت ٹل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان دعا کرتا ہے، نیچے سے دعا چڑھ رہی ہوتی ہے، اوپر سے مصیبت آ رہی ہوتی ہے، جو طاقتور وہ غالب آ جائے گی۔ تو دیکھیں ہم کتنی طاقتور ہماری دعائیں ہیں۔
تو مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مہمانداری کے اصول بتائے گئے، مہمانداری کے بھی کچھ اصول اور تقاضے ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ایمان داری جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یعنی ہر معاملے میں ہم نے ایمان کا جو ہے پہلو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، چاہے وہ مہمان نوازی ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہے یا کوئی بھی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی استطاعت سے بڑھ کر مہمان نوازی نہ کرے کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرنی پڑے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جب مہمان آئے تو انہوں نے فوراً سے بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی مہمانی کی، ایک ڈش تھی لیکن رچ تھی بہت زیادہ۔ ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں لیکن ہم دیکھا جائے تو تکلفات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایک ٹائم میں 6-7 ڈشز تیار کی جائیں گی، سارا وقت اس میں صرف کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مہمانداروں کی جو ہے مہمان نوازی نہ کی جائے، بہت اچھی کی جائے، استطاعت ہے تو 10 ڈشز بھی بنا کر ان کے سامنے پیش کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو آپ کے دین کا آپ کا جو کام تھا، آپ کی تبلیغ تھی، آپ کی وہ ساری چیزیں وہ تو کہیں افیکٹ نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ مہمانداری میں اتنا زیادہ لگیں کہ آپ وہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز پہ بھی ہم سب کو بہت فوکس کرنا ہوگا۔ مہمانداری ضرور کریں لیکن وقت ضائع کر کے نہیں۔ آپ فار ایگزامپل بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ اپنا کچھ ریویژن کر سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے چنکس میں۔ جب محبت ہو جاتی ہے نا قرآن سے، اس تعلیم سے، تو انسان پلٹ پلٹ کر، یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا بلکہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن آپ کو اپنی طرف خود بلا رہا ہوتا ہے، حدیث خود بلا رہی ہوتی ہے، پڑھ لو، کوئی نئی بات ہے تمہارے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کتنا اپنی طرف بلاتا ہے، یہ محبت ہے، یہ اٹریکشن ہے جو آپ کو بار بار اپنی طرف کھینچ کے لے کے جائے گی۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دعائیں مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے شروع سے ہی، بس ایک اپنے ساتھ ہم یہ چیز باندھ لیتے ہیں کہ بس میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو میں جو ہے نا بیٹھ کے نماز مصلی پہ نہیں پڑھ سکتی یا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں بھی ہم اپنے اللہ سے یہ مانگتے رہیں کہ اے میرے رب اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ بعض اوقات ہم مانگتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق، یعنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے، رائٹ۔ حضرت سارہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، 80 to 90 ایئر کی وہ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 ایئر کے تھے۔ اس عمر میں انہوں نے ایک بچے کو پیدا کیا، کیسے ہوا؟ اللہ نے کن کہا اور وہ فیکون ہوا۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل تھا۔ اولاد بھی چاہیے، کس سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اولادیں اگر چاہیے ہمیں تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، بندوں کی طرف، کسی دربار پہ جائیں گے، تعویذ سے مدد لیں گے؟ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے؟ اس کا مطلب وہ کمزور سہارے میں نے ڈھونڈ لی اور میں نے لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیا، میں خود شرک میں مبتلا ہو گئی، میں نے دوسرے لوگوں کو بھی وہی ریکمینڈ کرنا شروع کر دیا، ایک غلط راستے کی طرف۔ خود بھی قرآن پڑھیں، خود سیکھیں، احادیث جانیں، سنتیں جانیں، انبیاء کی سٹوریز کو جانیں، ان کو اولادیں کیسے ملی، کون سے درباروں پہ گئے تھے۔ 80 to 90 ایئر میں آج اگر کسی کو بچہ ہو جائے، اس کو یہ خوشخبری ملے، بچہ پیدا، اس کو لوگ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، اس عمر میں تمہیں بچہ ہوا ہے، اللہ اکبر۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں اب ہی لکھا تھا اور اب ہی ملا۔ ہم کیوں لوگوں کو تانے دے دے کے مار رہے ہوتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر اولاد بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جب لکھا ہے، ہاں دعا تقدیر بدل دیتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین نوازے گا۔ صرف پھر اولاد دنیا کے لیے نہ مانگے۔ ہم اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ بیٹی ہے اگر ہے تو ہمیں، پہلی بات شادی نہیں ہوئی تو ہماری خواہش ہوتی ہے شادی ہو جائے، شادی ہو جائے تو خواہش ہوتی ہے ایک بچہ، ایک ہو جائے تو دو ہو جائیں تو پھر خالہ بھی چاہیے، ماموں بھی چاہیے، یعنی کہ انسان کی ڈیزائرز ہیں، اوبویسلی وہ مانگتا چلا جاتا ہے، منع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ مانگتے چلے جائیں، لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دے، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں اور مانگ کر مطمئن رہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ابن آدم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی اور دوسری کی خواہش کرے گا، تو انسان مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اور نیک اولاد مانگے، صالح اولاد۔ اللہ ایسی اولاد ہو میں جس کو تیرے دین کے راستے میں دے دوں۔ دنیا کے لیے تو ہم دے دیتے ہیں، ایک بچہ اسکول نہ پڑھ رہا ہو، 4th 5th سے اس کو چھڑوا کے ہم حفظ میں ڈال دیں گے، ہم نے اتنا حقیر سمجھ لیا، پتہ نہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ معاف کریں،
کہ اس کو حفظ میں ڈال دیں. آپ کو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید چن لیا تھا پہلے سے ہی، یہ ڈیفینیٹلی چن لیا تھا قرآن کے لیے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کو یہ کتاب نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ نیک اور صالح اولاد دے جس کو میں تیرے دین کے راستے پہ لگاؤں. اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے، سننے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بیسٹ فرینڈ بنائیں اپنا. کوئی پوچھے تمہارا دوست کون ہے؟ میرا رب میرا دوست ہے. جہاں جائیں آپ کا قرآن آپ کے ساتھ ہو. جس کے پاس قرآن جیسی نعمت ہے اس کے سینے میں، وہ سب سے خوش قسمت انسان ہے اس دنیا کا. تو اس پہ خوشی منائیں. اور اگر اپنی زندگی میں اس سے پہلے کوئی اس طرح کا شرک ہو گیا ہے، کسی بابا جی کے پاس چلے گئے، مزار پہ چلے گئے، تعویذ کے ساتھ شرک کر دیا، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا اتنا مضبوط تعلق ہو جائے کہ ہم وقتی سہارے نہ ڈھونڈیں، بلکہ ہمیں کچھ بھی چاہیے تو ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں اور مانگ کر مطمئن رہیں. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. دنیاوی معاملات میں بھی ہمیں جو ہے وہ فیئر ڈیلنگ کرنی چاہیے. قوم شعیب جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ظلم کے ساتھ ناحق مال حاصل نہیں کرنا چاہیے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو بہت سمجھاتے، شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ ناپ تول ٹھیک ٹھیک کیا کرو، لیکن وہ شعیب علیہ السلام کو ہی کہتے کہ ہمیں آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ ہمارے درمیان کمزور معلوم ہوتے ہیں. روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. ناپ تول میں کمی کرنا صرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ڈیلنگ تھی، کسی کو دودھ دینا تھا تو اس میں شعیب علیہ السلام کو کہتے جو ہے ہماری سمجھ میں تو آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہمارے درمیان کمزور معلوم ہوتے ہیں. روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم نے ناپ تول میں کمی کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی کو اگر دودھ بیچنا ہے تو اس کو کم زیادہ کر کے دینا، صرف یہی ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ کہیں نہ کہیں زندگی کے ہر معاملے میں ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک تو یہ دودھ کی مثال میں نے آپ کو دی. فار ایگزامپل ہم کپڑا خرید رہے ہیں، یعنی لینے دینے کے معاملات میں کوئی بھی لینے دینے کا معاملہ ہے. فار ایگزامپل کسی کا برتن ہمارے گھر میں آ گیا، اب وہ اس نے جس برتن میں چیز ڈال کے دی تھی وہ ہم چیز لیں اور اس کا برتن اس کو لوٹا دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا برتن یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اس کے علاوہ ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ملا تھا، ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے تو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. روزے ہیں، اگر ہمارے کوئی روزے بقایا ہیں، فار ایگزامپل عورتوں کے جس طرح سے روزے مس ہو جاتے ہیں رمضان میں، تو کیا بعد میں ان کی وہ تعداد معلوم کر کے ان کو پورا کر رہی ہیں یا نہیں. زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، ناپ تول میں کمی. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب قرآن ہمیں دیا، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا کر کے کون آئے گا. اگر ہم اس کو نہیں جان رہے تو یہ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. یعنی زندگی کے ہر معاملے میں ہم اگر کلاسز لے رہے ہیں، ایک ٹیچر ٹیچ کر رہی ہیں تو وہ اگر پراپر علم اپنا نہیں پہنچا رہی، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے. تو اس چیز پہ ہم ضرور دیکھیں کہ ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری جو ڈیوٹی ہم کریں، اس پہ ہم چیک رکھیں کہ ہم کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے. بلکہ میں نے اپنی لائف میں بھی یہ چیز دیکھا ہے، کچھ ایکسپیرینس رہا کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے کا، آنے جانے کا. تو میں نے کچھ ٹیچرز کو اس طرح سے بات کرتے سنا کہ فار ایگزامپل کل میں چھٹی کروں گی یا اس طرح سے تو آپ میری اٹینڈنس لگا دینا. گورنمنٹ کی کچھ اس طرح کی جاب جب ہوتی ہے تو اتنا چیک نہیں ہوتا، ڈیلی چیک نہیں رکھا جاتا، پرائیویٹ میں تو چیک ہوتا ہے. تو اگر ٹیچر ہی جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارا ہے، وہ خود کیسا ٹیچر ہے، وہ کیسا مبلغ ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا سکھائے گا. تو ہمیں ہر چیز پہ چیک رکھنا ہے کہ ہم کہیں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے. رائٹ. سچ کی بات آ جاتی ہے، بچوں سے سچ بولیں. ہم روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ جو جھوٹ ہے وہ بچوں سے بول رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو جب خاص کر کے رات کو سونے لگے تو ان کے ساتھ پروفٹ کی سٹوریز شیئر کی جائیں، پیغمبروں کی سٹوری ان کے ساتھ شیئر کی جائے، اس کے بعد صحابہ کرام کی سٹوریز ان کو سنائی جائیں جو کہ سچی ہیں، تاکہ سچ کی قبولیت ان کے اندر جو ہے وہ بچپن سے ہی آ جائے. جھوٹ جو ہے نا، یاد رکھیے، وہ کھل جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی سچے ہو کر دکھائیں، اور تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ، وہ بھی سچے ہوں. اور یاد رکھیے کہ سچ میں بہت طاقت ہے، کامیابی ہے، اور اس کی میں خود بہت بڑی مثال بھی کہہ سکتی ہوں آپ کے سامنے. سبحان اللہ، کتابیں جو ہیں وہ انسان کا بہت بہترین دوست ہو سکتی ہیں، جس طرح سے میری زندگی میں کتابوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور آج شاید کہ میرا اس طرح سے بولنا آپ سب کے سامنے کتابوں کے ذریعے سے ہی ہوا ہے.
اور میں جزاک اللہ خیر کہوں گی قاسم علی شاہ کو، جن کی کتابیں پڑھ کے مجھے اتنی موٹیویشن ملی اور مجھے بولنا آیا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کتابوں سے بہت زیادہ دوستی کی، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بھی، بلکہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کامیابی کا راز یہ بولنا، یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہونا، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنا، سوشل میڈیا پہ کام کرنا، اسپیکنگ، یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی کتابیں پڑھ کر میرے اندر ایک بہت بڑا چینج میں نے فیل کیا۔ اور یہ جو اس ٹائم آپ مجھ سے علم لے رہے ہیں، یہ بھی اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ میں نے کتابوں کو اپنا دوست بنایا تھا، اور وہ کتابیں بھی تھی قاسم علی شاہ کی کتابوں سے میں نے آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے جو میں نے کتاب پڑھی وہ تھی اونچی اڑان، اور اس کی اسٹارٹنگ کا یہ پیج تھا، پیج نمبر 7، اس میں میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن تھی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ قاسم علی شاہ صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اقبال نے اونچی اڑان کی بات کی ہے۔ اڑان کا مطلب ہے آگے بڑھنا، ترقی کرنا، کامیابی پانا۔ انگریزی کا مقولہ ہے اسکائی از دا لمٹ، یعنی آسمان تک جانا ہے، صرف زمین پر رہنا کیا کمال ہے۔ یہی آسمان پر جانے سے مراد، یہاں پر ہم دیکھیں کہ آسمان پر کیسے انسان جا سکتا ہے، تو یہاں آسمان پر جانے سے مراد ہے اپنے کام میں جو بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کے اندر کی آواز ہے، جس مقصد کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اسے اس کی آخری حد تک لے کر جانا۔ تو پھر ہم جب زندگی میں کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے اڑان کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جتنا مرضی اونچا جانا چاہتے ہیں ہم جا سکتے ہیں، بلکہ اونچی سے اونچی اڑان ہونی چاہیے انسان کی، حتیٰ کہ ہم اپنے کام کی معراج کو پہنچ جائیں۔ پیج نمبر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، یہ پیج نمبر 7 تھا۔ میں نے اس پر جو سیکھا اس کو اپنے عمل میں لانے کی بہت کوشش کی، اور اسی دن ٹھان لیا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو میں نے ان کاموں کو کرنا ہوگا۔ اس میں جو سب سے پہلی بات میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ میں جب بھی بات کروں گی، جتنا بھی بڑا پرابلم کریٹ ہو، میں نے سچ بول کے اپنی زندگی میں دکھانا۔ تو سٹارٹنگ میں اوبویسلی چھوٹے چھوٹے مائنر، ہر انسان کی لائف میں جھوٹ ہوتے ہیں، میری زندگی میں چھوٹے چھوٹے مذاق میں یا سم ہاؤ یہ چیزیں تھیں، بچوں کے ساتھ جس طرح سے بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ سینٹنس پڑھا کہ اگر کامیابی چاہیے تو سچ بولنا ہوگا، چاہے پیچھے آپ کی بہت بڑی کھائی، آپ کے سامنے بہت بڑا سانپ کھڑا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے۔ میں نے ٹھان لیا انشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں سچا ہو کے دکھانا اپنے رب کے لیے، اگر مجھے کامیابی چاہیے۔ الحمدللہ اس پہ ثابت قدم رہی، کوشش شروع کی، کامیاب ہوں الحمدللہ۔ نمبر 2 جو تھی بات وہ تھی دیانت داری، کہ جو بھی کام کروں گی بہت خلوص کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ کروں گی، اس میں کامیابی رہی الحمدللہ۔ اور تیسرا نقطہ جو تھا وہ تھا خوش اخلاق رہنا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش اخلاق انسان کے بارے میں کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ تمہیں سب سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بھی بہتر کرنا ہے، ہمیں سچ بول کر دکھانا ہے، ہم نے امانت دار اپنی ڈیوٹی کو پورے کر کے دکھانا ہے، تاکہ کل یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی ہم نیکیاں کر رہے ہیں یہ ہمارے میزان میں بھاری ہو جائیں۔ تو الحمدللہ ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی، غور و فکر کی اور کام کرنا شروع کیا، آج کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہم سب کو کامیابی دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ سب بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، دنیا اور آخرت میں، تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے، ان 3 باتوں کو خاص کر کے سچے بن کر دکھائیں، خوش اخلاق رہیں اور دیانت دار ہوں۔ سورہ یوسف چیپٹر نمبر 12، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اس کو عربی کے اندر اتنی وسعت، یعنی عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ یوسف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کہانی سے جو ہے یعنی ان کو نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں پوری کہانی بتا دی۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ سورج چاند جو ہیں وہ ان کو ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خواب کی کچھ اقسام کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک سب سے پہلے اچھا خواب، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہوتا ہے۔ دوسرا جو خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو انسان کو غم زدہ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا خواب انسان کی روزمرہ روٹین میں جو باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے، ساری چیزیں، تو وہ خواب کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہی اس کو خواب آتے ہیں۔ تو جو اچھا خواب ہے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانا چاہیے، اس کے بعد علم والے کسی عالم کے ساتھ ڈسکس کریں جو پازیٹیو بات کرے، یا پھر ہم بہتر ہے اللہ کو بتا دیا کسی کے ساتھ ڈسکس مت کریں، لیکن پھر بھی اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی علم والے سے ڈسکس کریں۔ برا خواب دیکھیں، شیطان کے شر سے پناہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں اور 3 بار جو ہے بائیں طرف تھو 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 کر دیں۔
انشاءاللہ پھر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے والد کو خواب سنایا۔ والد نے کہا اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی غیبت نہیں کی بلکہ یوسف علیہ السلام کو محتاط کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے وہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی جو بھائی تھے وہ ایک جتھا تھے، رائٹ۔ اور یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کو بہت پیارے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، جس وجہ سے بھائیوں کو اس بات پر حسد تھا۔ انہوں نے والد سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، انہوں نے ریکویسٹ کی۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی جو ہے بات مانی اور ان کو کچھ ریسٹرکشنز دی، اور وہ اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے جاتے ہیں اور ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب واپس آئے آ کے بہانہ بنایا کہ اس کو تو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ اب اس موقع پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کا کیا رویہ تھا۔ کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ وہاں اپنے غم نہیں بتانا شروع کیے، بچوں کو ڈیگریڈ نہیں کیا، انہیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا۔ تو ہم بعض اوقات اپنی لائف میں بچوں سے کوئی بھی مسٹیک ہو جائے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کریں گے، اپنے بچوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ بعض اوقات باقی سب لوگوں کے سامنے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ جھوٹا ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے، تو اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے لیٹ ڈاؤن نہ کریں، کیونکہ وہی چیزیں ان کی پھر تربیت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کل کے چور بن جاتے ہیں، وہ پھر جو ہے دھوکہ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو الگ سے جا کر اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہاں پر کوئی تفتیش نہیں کی، مار پٹائی نہیں کی، اولاد کی تربیت میں کیا کہا فَصَبْرٌ جمیل سے ہی میں کام لوں گا اور وہی مجھے کام آئے گا۔ اب ایک قافلے والے نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت سارے تجربات سے گزرے۔ یاد رکھیے بھٹی میں تپنے کے بعد ہی انسان خالص ہوتا ہے۔ جب سونا اس کو پیور ہونا ہوتا ہے نا، جو ہم اپنے ہاتھوں میں یا بڑا اس کو اچھا وہ سمجھ کے پہن رہے ہوتے ہیں، میں بڑی پیاری لگوں گی، تو وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا کہ کہیں سے آ گیا اور آپ نے پہن لیا، وہ بڑے پروسیس سے گزرنے کے بعد جا کے ایک پیارا سا مٹیریل بن کے ہمارے ہاتھوں تک آتا ہے، رائٹ۔ تو تپنا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہیں، اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کی طرف سے یہ ایک ٹیسٹ تھا اور وہ کامیاب بھی رہے۔ جب زلیخا نے ان کو اپنی طرف بلایا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، عورت ایک فتنہ بننے لگی۔ یہاں رب نے ان کو بچایا کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اس لیے ہم سب کو بھی اپنے اندر نیکی کا خلوص پیدا کرنا چاہیے، تڑپ پیدا کرنی چاہیے۔ عورت کو اللہ کے بھروسے سے اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ورغلانا بھی چاہے تو عورت اس طرف نہ جائے۔ معاشرے میں ہم دیکھیں کہ یہ برائی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی رانگ کال بھی آتی ہے، کوئی چکنی چپڑی اپنے باتیں کر کے ٹریپ کرنا بھی چاہے تو عورت ایک دم سے پھسل جاتی ہے، اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے میں ہی کوئی پرنسس ہوں اور یہ پرنس ہے اور بس ٹھیک ہے۔ وہاں سے ایک بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو اپنے پیرنٹس کی طرف ان کو ریکمینڈ کریں کہ اوکے اب ایسی کوئی بات ہے، اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میسیج بھجوائیں کہ آپ رشتہ بھیجیے، اگر وہ مخلص ہوگا رشتہ بھیج کے شادی ہو جائے گی، ادروائز اپنا بھی ٹائم سیو کریں اور دوسروں کا بھی ٹائم بچائیں۔ اپنے والدین سے اس بارے میں بات چیت کر کے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ ادروائز آج کل کی جو غلط دوستیاں ہیں وہ انسان کو غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو دے دیں اور بس ٹیچر اور اسکول ہی ان کی تربیت کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تعلیم تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی خود ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کی تعلیم اور تربیت میں اہم کردار ادا کریں۔ اب یوسف علیہ السلام پر بہت ساری آزمائشیں آئی اور وہ کامیاب رہے۔ زلیخا کے چنگل سے بچ کر جیل میں چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا لیکن ثابت قدم رہے، سچے رہے، سچا بن کر دکھایا کہ جب تک مجھ سے یہ الزام نہیں ہٹ جاتا مجھے جیل خانہ ہی پسند، میں یہیں پہ رہوں گا۔ اب جیل خانے میں ان کے 2 ساتھی ہیں، انہیں بھی بہت پیارے انداز میں تبلیغ کرے، اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں ان کو۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی لوگوں کو کیا رب سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنی ہی محفلوں میں بیٹھتی ہوں، لوگوں سے اللہ کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں، یا پھر بس میرے لیے کافی ہے، جو علم میرے پاس ہے بس میرا کافی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں 9 سال یا 13 سے 14 سال رہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے نکلے کہنے لگے پہلے میرے کردار پر جو الزام ہے اس کی صفائی کرو۔ عورتوں نے کہا حاشا للہ،
ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، بے قصور جیل میں پڑے رہے۔ تو بعض اوقات گھریلو معاملات میں بھی جھوٹے الزام لگ رہے ہوتے ہیں، کوئی فتنہ فساد ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ شوہر کی طرف سے بعض اوقات کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ سالہ سال جو ہے وہ اپنے میکے میں جا کے بیٹھی رہتی ہے۔ تو زندگی میں بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں، اب ان پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہی تو ٹیسٹ تھا جہاں پہ صبر کرنا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام پہ دیکھیں کتنا عرصہ وہ الزام لگا رہا اور کتنے عرصے کے بعد جا کے وہ الزام دھلا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اسے خیانت نہیں کی۔ کتنے سچے تھے نا، اور سچ دیکھیں ثابت ہو جاتا ہے نا، جھوٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹکتا، وہ کبھی نہ کبھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ عزیز مصر خود مان جاتی ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچوں میں شامل کر لے، آمین۔ ایکشن پوائنٹس پارہ نمبر 12 کے استغفار کی کثرت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ قرآن کے حروف کے ساتھ حدود کا بھی خیال رکھنا ہے، ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ اینڈ تدبر۔ دنیا میں انسان جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح لوگوں کا ساتھ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، اور شیطان اٹیک بھی کہاں پہ کرتا ہے؟ جہاں پہ خزانہ ہو۔ تو خزانہ انسان کے دل میں ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خزانے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کل پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو رمضان ہے، ہمارے جتنے بھی پریویس رمضان گزرے، بہتر سے بہترین رمضان گزرے، بہتر عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن کے رکھے، ہدایت دے، اچھی نمازیں پڑھیں، قیام کریں، صیام کریں، صدقہ کریں، دوسروں کی مدد کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔